الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے لائق ہے، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ شان عطا فرمایا، اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر مبعوث فرمایا۔ ذکر حضرت علی المرتضیٰ کا بھی چل رہا تھا 2 دن سے، اور خواہش تھی کہ چونکہ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا تو اس سلسلے میں بھی کچھ گزارشات جو ہیں وہ ریمائنڈ کروا دی جائیں۔ احباب کو معلوم تو ہوتا ہے، لیکن علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ریمائنڈ کروا دی جائیں، اور پھر ہر زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے، ہر کلام کا اپنا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرمائے، اور جو ہم بیان کرتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ ہوا مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چونکہ اسباب جو بنے فتح مکہ کے وہ بیان کرنا، صلح حدیبیہ بیان کرنا جو ہے وہ اسباب بنتے ہیں فتح مکہ کے، اس لیے ان کو بیان کر رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا قریش مکہ کے ساتھ، ان میں کچھ شکیں تھیں، حالانکہ وہ شکیں بالکل مکمل طور پر مسلمانوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے شاید دب کر یہ شکیں منظور کی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی اللہ کے حکم سے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور اونٹنی تھک گئی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اونٹنی تھکی بھی نہیں اور اس کی یہ عادت بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ جس نے ہاتھی والوں کے ہاتھی آگے آنے سے منع کر دیے تھے، اس طرح میری اونٹنی کو بھی آگے جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہاں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ جس شرطوں پر بھی یہ معاہدہ کرنا پڑا میں اس پر جو ہے وہ معاہدہ کروں گا۔ تو معاہدہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر 10 سال کا یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال آپس میں قریش مکہ اور مسلمان معاہدہ جنگ بندی کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ ایکچولی یہ معاہدے کا کرنا جو تھا وہ یہ معنی رکھتا تھا کہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا تھا۔ اب جب کسی کو طاقت تسلیم کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے، جب کوئی طاقت ہی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں، ان کے ساتھ کیا معاہدہ۔ تو اس لیے طاقت کو تسلیم کیا قریش مکہ نے، تو بیٹھے معاہدے پر مجبور ہوئے۔ تو معاہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مشرک یہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا مکہ میں، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ اپنے ولی سے اجازت لیے بغیر، جس کا وہ جو اس کا ولی ہے اس سے اجازت لے کر جائے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت کے بغیر جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر، نعوذ باللہ دین چھوڑ کر واپس مکہ المکرمہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ شک تھی۔ اور دوسرا یہ تھا، تیسری شک یہ تھی کہ
اس سال آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اگلے سال آئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اور اگر کوئی ایک یہ شک تھی، اگر کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لے گا یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لے گا تو وہ جو ہے وہ قبیلہ معاہدہ کر سکتا ہے لیکن یہاں سے چھوڑ کر جا نہیں سکتا، معاہدہ ضرور کرے۔ ان کا مطلب تھا کہ ہمارے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کرے گا تو ہم اس کو تنگ کریں گے، خود ہی یہ مجبور ہو کر مانے گا۔ بہرحال اس قسم کے ظاہراً نظر آ رہا تھا کہ یہ کفار کی ساری باتوں کو مان کر معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جلالی قسم کے صحابی وہ کچھ ناراض بھی ہوئے اس سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام اتار دیے اور اپنے جو جانور ذبح کے لے کے آئے ہوئے تھے وہ ذبح کیا اور معاہدہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اب ہوا ایسے کہ کفار مکہ نے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر لیا۔ یہ تقریباً معاہدہ 22 مہینے 2 سال قائم رہا، اور اس دوران بنو خزاعہ نے معاہدہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا، اور کفار مکہ جو تھے وہ اس سے بڑے انوائڈ تھے کہ انہوں نے رہتے ہوئے ہمارے قبیلے میں اور یہ ان سے معاہدہ جا کیا ہے۔ تو دو قبیلے یہاں کے جو بنو نفاسہ اور بنو بکر تھے، عرب قبیلے قریش کے، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی، اور مختصر یہ کہ انہوں نے اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کا قتل عام شروع کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں سے بھاگے اور بھاگ کے حرم شریف کے اندر آ گئے۔ حالانکہ کفار مکہ بھی اس وقت بھی حرم کے اندر کوئی قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے حرم کے اندر بھی بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا، اور ابھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، ذہن میں رکھیں، مکمل طور پر وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، صرف معاہدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور اکرم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور وضو فرما رہے تھے تو وضو فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا نذرتا نذرتا نذرتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، قتال کیا ہے، اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہا ہے تم مدد کر دیے گئے، تم مدد کر دیے گئے، تم مدد کر دیے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ بنی تھی، کفار نے اپنا معاہدہ خود توڑا، اور توڑ کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لشکر جو ہے اس کو اکٹھا کیا اور لے کر مدینہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے یہ حرکت کر لی، اس کے بعد کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے معاہدہ کی غلطی کی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت کا بھی ان کو علم تھا، کیونکہ بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، آگے جنگیں لڑ چکے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ مسلمان ایک پاور میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے دیکھ لی تھی۔ تو اس کے باوجود جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجا کہ ہمیں ان سے کہیں کہ جی ہمارا معاہدہ ویسے ہی قائم ہے، ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں، آپ جو ہے وہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ بھی اب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، سب تیار ہو جاؤ، اور تمام قبیلے جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے ان میں سے سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو تقریباً 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 12,000 کا لشکر تیار ہوا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کفار کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ طاقت ہے اور ان کے آگے تو ہم بالکل بے بس ہیں۔ تو انہوں نے پھر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ، جاسوسی کر کے آؤ کیا ہے۔ عروہ بن مسعود میں مختصر بیان کروں گا۔ عروہ بن مسعود آئے اور آ کے جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا نا کہ آپ وضو فرماتے ہیں اور غلام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں،
اور جب آپ کو انہوں نے اس طرح قربان ہوتے ہوئے دیکھا، تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو تھوک مبارک اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اس قسم کا جب انہوں نے جوش و جذبہ دیکھا نا، بار سے کہا کہ سنو میری بات، جو حالات میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں، میں کسرا کے محلات میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں ہو کر آیا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد رسول اللہ کی ان کے غلام تعظیم کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی خبریں پہنچی ان کو، لیکن اس کے بعد ڈرے تو وہ اندر سے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیبیہ کا معاملہ جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ اتنی محبت بھری باتیں اس میں بھری ہوئی ہیں کہ میں اس کو سکپ کرنا بھی چاہوں تو مختصر جتنا بھی کرنا چاہوں میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جا کے جب حالات انہوں نے بتائے تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ کوئی نہ کوئی حل نکالو۔ آپ لشکر لے کے نکل چکے تھے، ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ملے ہیں حضرت ابو سفیان، جب ان کو ملے تو ان کو پھر لے کے انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کوئی اس کا حل؟ انہوں نے کہا کوئی حل نہیں ہے، تمہارے پاس ایک ہی حل ہے، اگر ابو سفیان اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ۔ ابو سفیان اس وقت ایمان لے آیا، ایمان لے کے جب وہ واپس گیا تو اس نے جا کے کفار مکہ سے کہا کہ مت لڑو ان کے ساتھ اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں ابو سفیان کہنے لگے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بھتیجے کی وجہ، حضرت عباس چچا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو سفیان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے بھتیجے کی سلطنت اب بہت بڑی ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کو سلطنت مت کہہ، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے۔ تو پھر اس نے محسوس بھی کیا نبوت کی طاقت کو بعد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا جو آیہ کریمہ میں پڑھی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہوتے ہی آپ نے دیکھا ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، پیچھے لشکر 12,000 کا آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے اس کتیا کے بچے آ جائیں، جب تک لشکر گزر نہ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ وہاں سرکار نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اور لگائی سارا لشکر جب تک نہیں گزرا وہ صحابی وہاں کھڑے رہے، اور اس کتیا کے بچے آپ نے بچائے۔ یہ ہے شان رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ پھر یہاں سے، کیونکہ مکہ المکرمہ میں اندر داخل ہوئے، اور پھر میں اس بات کو مزہ لے کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اذان بلالی مکے کے اوپر کیا تھی، اور پھر مکے کے بت کیسے ٹوٹے۔ یہ ذکر کرنا جو ہے اس کو ذرا میں اپنے ذوق کی خاطر بیان کرنا چاہوں گا۔ کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔